بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین درست اور مضبوط ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تعارف سورت۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سورت پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے۔ مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس وقت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا، اس وقت عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تو تم اے ابو المنذر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، خوش کیوں نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ لوگ خوش ہوا کریں، یہ ان کے جمع کیے ہوئے سے بہت ہی بہتر ہے۔ مسند احمد ہی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی۔ اس میں یہ آیت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو ان ابن آدم سأل وادیا من مال فأعطیه لسأل ثانیہ، یعنی اگر انسان مجھ سے ایک جنگل بھر کر سونا مانگے اور میں اسے دے دوں تو پھر دوسرا مانگے گا۔ وَلَوْ سَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا، اور دوسرے کو دے دوں تو یقیناً تیسرے کی طلب کرنے لگے گا۔ وَلَيَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ، اور انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، سو جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفَةُ غَيْرَ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، اور اللہ کے نزدیک دیندار وہ ہے جو ایک طرفہ ہو کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، نہ وہ مشرک ہو، نہ یہودی ہو، نہ نصرانی ہو۔ وَمَن يَفْعَلُ خَيْرًا فَلَن يُكْفَرَهُ، اور جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے اللہ کے ہاں اس کی ناقدری نہ کی جائے۔ سنن ترمذی میں بھی یہ روایت ہے اور اسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ پر ایمان لایا، آپ کے ہاتھ پر اسلام لایا، آپ ہی سے علم دین حاصل کیا، آپ نے پھر یہی فرمایا۔ اس پر ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرا وہاں ذکر کیا گیا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے نام اور نسب کے ساتھ ملأ اعلیٰ میں تمہارا ذکر ہوا۔ ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اچھا پھر پڑھیے۔ یہ روایت اس طریقے سے غریب ہے اور ثابت وہ ہے جو پہلے بخاری وغیرہ کے حوالے سے بیان ہوا۔ ایک فائدے کا ذکر، یہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت کو ابی رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھنا، یہ ان کی ثابت قدمی اور ان کے ایمان کی زیادتی کے لیے تھا۔
مسند احمد، ابو داؤد، نسائی اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات سن کر ابی رضی اللہ عنہ بگڑ گئے، کیونکہ انہوں نے جس طرح اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح نہیں پڑھا تھا، تو غصے میں آ کر انہیں لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے ان دونوں سے قرآن سنا، انہوں نے اپنے طریقے پر اور انہوں نے اپنے طریقے پر پڑھا۔ نبی نے فرمایا دونوں نے درست پڑھا۔ ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو اس قدر شک و شبے میں پڑ گیا کہ جاہلیت کے زمانے کا شک سامنے آ گیا۔ رسول اللہ نے یہ حالت دیکھ کر میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جس سے میں پسینوں ہو گیا، اور اس قدر مجھ پر ڈر خوف طاری ہوا کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن ایک ہی قرات پر اپنی امت کو پڑھاؤ۔ میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے عفو اور درگزر اور بخشش و مغفرت چاہتا ہوں۔ پھر مجھے 2 طرح کی قراتوں کی اجازت ہوئی، لیکن پھر بھی زیادتی طلب کرتا رہا، یہاں تک کہ 7 قراتوں کی اجازت ملی۔ یہ حدیث بہت سی سندوں اور مختلف الفاظ سے تفسیر کے شروع میں پوری طرح بیان ہو چکی ہے۔ اب جب کہ یہ مبارک صورت نازل ہوئی اور اس میں آیت رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ بھی نازل ہوئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بطور پہنچا دینے کے اور ثابت قدمی عطا فرمانے کے اور آگاہی کرنے کے پڑھ کر ابی رضی اللہ عنہ کو سنا دیں۔ کسی کو یہ خیال نہ رہے کہ بطور سیکھنے کے اور یاد رہنے کے نبی نے یہ صورت ان کے پاس تلاوت کی تھی، واللہ اعلم۔ بس جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی رضی اللہ عنہ کے اس دن کے شک و شبے کو دفع کرنے کے لیے جو انہیں مختلف قراتوں کو رسول اللہ کے جائز رکھنے پر پیدا ہوا تھا، ان کے سامنے یہ صورت تلاوت کر کے سنائی، ٹھیک اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی حدیبیہ والے سال صلح کے معاملے پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بہت سے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ میں جائیں گے اور طواف کریں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں یہ تو ضرور کہا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال یہ ہوگا، یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تم وہاں پہنچو گے اور طواف کرو گے۔ اب حدیبیہ سے لوٹتے ہوئے سورہ فتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور یہ سورت پڑھ کر سنائی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، جس میں یہ آیت بھی ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا، یقیناً اے مسلمانوں تمہارا داخلہ مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ پہلے اس کا بیان بھی گزر چکا۔ اہل کتاب کی ہردرمی۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور مشرکین سے مراد بت پرست عرب اور آتش پرست اجمی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر دلیل کے آ جانے کے باز رہنے والے نہ تھے۔ پھر بتلایا کہ وہ دلیل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو پاک صحیفے یعنی قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں، جو اعلیٰ فرشتوں نے پاک ورقوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ الی آخر الآیہ، کہ وہ نامی گرامی بلند و بالا پاک صاف ورقوں میں پاک باز نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ہاتھوں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان پاک صحیفوں میں اللہ کی لکھی ہوئی باتیں عدل و استقامت والی موجود ہیں، جن کے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، نہ ان میں کوئی خطا اور غلطی ہوئی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدگی کے ساتھ قرآنی واز فرماتے ہیں اور اس کی اچھی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صحیفوں میں کتابیں ہیں استقامت اور عدل و انصاف والی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگلی کتابوں والے اللہ کی حجتیں قائم ہو چکنے اور دلیلیں آ جانے کے بعد کلام الہی کی مراد میں اختلاف کرنے لگے اور جدا جدا راہوں میں بٹ گئے۔ پھر فرمایا کہ انہیں صرف اتنا ہی حکم تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ صرف اپنے سچے معبود اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے اے نبی جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم سب صرف میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا ہے کہ یکسو ہو کر، یعنی شرک سے دور اور توحید میں مشغول ہو کر، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے بچو۔ حنیف کی پوری تفسیر سورہ انعام میں گزر چکی ہے، جسے لوٹانے کی اب ضرورت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ نمازوں کو قائم کریں جو کہ بدن کی تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یعنی فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ سلوک کرتے رہیں، یہی دین مضبوط۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق یعنی مخلوق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہیں گے اور یہ اللہ سے، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار و مشرکین کا انجام بد۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا انجام بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کافر خواہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین عرب و عجم ہوں، جو بھی انبیاء اللہ کے مخالف ہوں اور اللہ کی کتاب کے جھٹلانے والے ہوں، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور اسی میں پڑے رہیں گے، نہ وہاں سے نکلیں نہ چھوٹیں۔ یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر اور کمتر ہیں۔ پھر اپنے نیک بندوں کے انجام کی خبر دیتے ہوئے، جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جو اپنے جسموں سے سنت کی بجاوری میں رہا کرتے ہیں، کہ یہ ساری مخلوق سے بہتر اور بزرگ ہیں۔ ایک فائدے کا ذکر۔ اس آیت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور علماء کرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ ایمان والے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا نیک بدلہ ان کے رب کے پاس ان ہمیشگی والی جنتوں کی صورت میں ہے جن کے نیچے چپے چپے پر پاک و صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں دوام اور ہمیشگی کی زندگی کے ساتھ رہیں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ وہ نعمتیں ان سے جدا ہوں، نہ کم ہوں، نہ اور کوئی کھٹکا ہے نہ غم۔ پھر ان سب سے بڑھ چڑھ کر نعمت و رحمت یہ ہے کہ رضائے رب مرضی مولا، نیز اپنے اللہ کے خوبصورت و بزرگ و برتر چہرے کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے، اور انہیں اس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہیں کہ یہ بھی بدل راضی ہو گئے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بہترین بدلہ، یہ جزائے جزیل، یہ اجر عظیم دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا عوض ہے۔